الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اللہ تعالیٰ نے طالب دنیا اور طالب آخرت کی مساعی کے نتائج بیان کرنے کے بعد فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دنیاوی اعتبار سے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار. یہ سب عبرت کے نمونے اس عالم میں، سب ایک برابر نہیں ہے، بالکل ضدین پائی جاتی یہاں پر اس عالم میں. خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے. فرمایا یہ عبرت کے نمونے ہیں، سب عبرت کے لیے ساری چیزیں. اگر ایک آدمی صحت مند ہے تو معذور کو دیکھ کر عبرت پکڑے، معذور ہے تو وہ صبر سے کام لے. دنیا کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن آخرت کے جو درجات ہیں وہ ان دنیاوی درجات سے بہت بلند و برتر ہیں. وہاں بھی درجات، لیکن وہ درجات اس دنیاوی درجات کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند ہے، اس لیے کہ یہ تو فانی ہے. آج امیر ہے، ختم ہو جاتے عمارت، خوبصورت ہے، لقوہ ہو جاتا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، رنگ جل گیا، صحت مند بیمار ہو گیا، بہت عزت والا ذلیل ہو گیا. دنیا میں تو چلتا رہتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں. لیکن آخرت تو اکبر درجات، لیکن آخر درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. اس کے درجات میں بھی تفاوت بہت ہے اور درجات بھی بہت ہے. وسلم نے فرمایا کہ صرف شہیدوں کی جو میں نے جنت دیکھی تو اس میں 100 درجات تھے، صرف شہیدوں کی جنت میں. اس طرح آپ اندازہ کریں. وقبر تفصیلہ، اور بہت زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ دائمی ہے، اس میں دوام ہے. اب پھر اللہ نے اس آیت مبارکہ کو پھر توحید پر ختم کیا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ بنا. فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھ جائے گا قابل مذمت ہو کر، مخذولا اور ذلیل ہو کر. مذمومن یعنی تیری مذمت کریں گے، عقلاء تیری مذمت کریں گے کہ تو غیر اللہ کو پوچھتا تھا، غیر اللہ تیرے کس کام کا، تیرے کیا کام آیا ہے. بتوں کو پوچھتا تھا، اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کو پوچھتا ہے، تو عقلاء زمانہ تیری مذمت کریں گے.
اور قبر میں بھی ملامت کی جائے گی اور آخرت میں بھی ملامت ہوگی. اور مخذولہ یعنی بے یار و مددگار، خزل کا تو من خزلہ ہو، جس کو اللہ نے چھوڑ دیا، جس کو سب نے چھوڑ دیا. مخذول خزل سے بے یار و مددگار، کسی کو چھوڑ دیے جس کو سب چھوڑ دیں. تمہیں سب چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت دنیا میں بھی ختم اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہ ہوگا. مخذولہ بے یار و مددگار، مضموماً قابل مذمت، تو بیٹھ جائے گا بے یار و مددگار ہو کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے بہت ہے، اور طالب آخرت جو ہوتا ہے منارات الآخرہ و سارا سایہ کوشش کرتا ہے ایمان کے ساتھ صحیح طریقے پر. اب اللہ تعالیٰ نے درجات آخرت لینے کے طریقے بتائے ہیں، 25 طریقے بیان فرمائے ہیں، 25 احکام. اگلی جو ہے وہ تقریباً 2 رکوع میں 25 احکام کا بیان ہے. ان میں تفصیل سے 25 احکام کا بیان ہے کہ جو طالب آخرت ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں. تو پھر یہ ان کی سال آسا یا مومن فولائے کان سائی و مشکورہ، پھر ان کی صحیح مشکور ہوتی ہے. یہاں سے ایک تفصیلی فہرست اللہ تعالیٰ نے اعمال آخرت کی دی ہے، جس میں درجات آخرت بھی بنتے ہیں، اور اس میں طالب جو ہوتا ہے وہ عملی طور پر اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ طالب آخرت خالی تمنا نہیں ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے تمنا اللہ پر تمنا کرتا ہے مجھے یہ ملے گا، ملے، کرنا کچھ نہیں ہے. تو پہلا حکم دیا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ پہلا حکم. قضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، یا تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی. لا تعبدوا الا ایاہ، توحید سے شروع کیا ہے، توحید سے. عقیدہ بھی توحید کا ہو، عبادت بھی مولا کی ہو. قضا اللہ ایاہ، سو اللہ کی. یہ پہلا آ گیا. اس میں بلکہ 3 حکم ہے، سمجھو ایک میں عبادت بھی ہے، توحید بھی ہے. اور وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرے. اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا کہ اللہ کی شان ربوبیت کا جو ظہور ہے وہ والدین کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو رکھا ہے کہ اسباب ظاہری میں جو ہے نا انسان کی تربیت اور انسان کے وجود کا ذریعہ جو ہے نا وہ والدین ہیں. اسباب، تو اس سبب کی بھی یہ قدر فرمائی. جو سبب ہے، جو سبب توحید ہے کہ دنیا میں جو تخلیق اللہ کا کام عدم سے وجود میں لانا، لیکن کن کے ذریعے آتا ہے؟ والدین کے ذریعے. بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کر، ماں باپ کے ساتھ. لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ والدین نے کون سا ہمارے ساتھ خیر خائی کی ہے؟ عدم میں پردے عدم میں تھے تو آرام تھے، دنیا میں لا کر مشکل میں ڈال دی. لیکن فلسفیوں نے اپنے والدین کی بڑی مذمت کی ہے. جیسے سکندر سے کسی نے کہا کہ والدین کا تجھ پر احسان ہے یا نا وہ تیرے استاد کا، کہ استاد کا والدین کوئی احسان نہیں، والدین نے تو اس مشکل دنیا میں لے آیا ہمیں گھسیٹ کر، آرام سے ہم عدم میں موجود تھے، وہاں سے لے آئے اور اپنی شہوات نفسانی کے اندر وہ مبتلا ہوئے تو ہم دنیا میں آ گئے. وہ کون سے ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں؟ تو یہ کہتے عجیب فلسفی. ابو العلا فلسفی ابو العلا کے ملک اپنے قبر نے لکھوایا حاضہ جناح ابی علیہ، مجھ پر میرے باپ نے جرم کیا مجھے دنیا میں لا کر، وما جنیت علی احد، لیکن میں نے کسی پر جرم نہیں، شادی نہیں کی تاکہ میں کوئی دنیا میں نہ آئے اور اس پر وہ کہتے یہ تو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ایسا کیا. لیکن قرآن مجید نے پوری تفصیل بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اگر یہ اس لیے ہم نے اپنے استاد سے سنا، یہ بنور ٹون کی سنی بات بتا رہا ہوں،
استاد فرماتے تھے کہ اللہ نے جو شہوت ہے اس کو خادم بنایا ہے. اگر شہوت نہ ہوتی تو ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں کا اس کام کے قریب نہ جاتا. تو دنیا میں انسان کیسے وجود میں آتے؟ نسل معدوم ہو جاتی، نسل معدوم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام نسلوں کو بڑھانے کے لیے، خواہ انسان ہے جانور ہے، یہ اس میں خادم رکھا ہے. اس طرح اگر بھوک کی شہوت نہ ہوتی، پینے کی نہ ہوتی، تو انسان نہ کھاتا نہ پیتا، ویسے ہی مر جاتا. وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی موت اور واقع ہو جاتی. اب وہ شہوت اس کو کھانے پینے پہ مجبور کرتی ہے. ایسے آدمی کو کبھی بھوک نہ ہو، بیمار آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر زبردستی کھلواتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کو تو ہو جائے گا، کھلاؤ اس کو، اگرچہ دل نہیں چاہتا اس کا. تو اگر انسان میں مستقلی یہ نہ ہو، تقاضا بھوک کا اور پیاس کا، تو کیا کرے گا؟ سب یہاں ایسے مردے جو ہے نا وہ پنجر، انسانوں کے پنجر ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے، کیونکہ تقاضے نہیں تو کھائے گا ہی نہیں. دنیا کی بنانے حکمت اور جنت کی بنانے حکمت ہی ختم ہو گئی. تو ٹھیک ہے، ابتدا میں تو ٹھیک ہے، ابتدا میں شہوت کی بنیاد پر سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا پھر والدین کس قسم کی قربانی دیتے اس کے لیے، اس کی مثال نہیں مل سکتی. اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی کی تربیت مخلوق میں بلا غرض ہوتی، اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، بالکل وہی نمونہ والدین میں ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنی اولاد کی تربیت بلا غرض کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے دل جلاتے ہیں، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے. ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر گود میں رکھتی ہے، اور پھر باپ پورے جب تک زندہ ہے اس کی اولادوں تک کو بھی پالتا ہے اور اس کے اوپر فدا ہوتا ہے. اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، اغراض نہیں ہوتی کہ کوئی غرض ہے بس. اگر غرض ہوتی تو سامنے ہوتی، لیکن وہ تو بگڑ جائے تو کیسے دل میں تکلیف دکھ ہوتا ہے، دعائیں کراتا پھرتا ہے اور وظیفے پوچھتا پھرتا ہے. یہ تو اللہ تعالی کی نظام ہے. ادے فلاسفہ جو ہے وہ تو بے عقل ہے، وہ یہ کہتے بالوالدین احسانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین جب بوڑھے ہو جائیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں تغیر آ جاتا ہے، تو بڑھاپے کے لیے خاص طور پر نصیحت کی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی جو نا اس ترش رویے پر دل ملول نہیں ہونا چاہیے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، کبرا بڑھاپے کو، احدہما ایک اور یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کرو. اف سے مراد ایسا لفظ جس سے ان کو ایذا ہو، وہ کچھ کہے اور آپ آگے سے تڑک کر لوگ بولتے ہیں اللہ معاف کرے. یہ فلا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں، جھڑکو بھی نہیں، یہ کیا کر رہے ہو، چپ کرو. یہ وقل لہما قول کریما، اور ان سے کہو قول کریما. کریما با ادب بات کرو ان سے، اور ان سے کہو با ادب بات، ادب سے بات کرو. قل لہما، اور ان سے خوب ادب سے بات کرو. قول کریم، با ادب بات کرو اس سے، بات میں ادب جھلکتا ہونا چاہیے، بے ادبی نہ کرو. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکاؤ ان کے لیے جناح الذل، عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکاؤ. والد من الرحمہ، شفقت کے ساتھ، شان رحمت کے ساتھ. یہ من الرحمہ لفظ لگا کر بڑی اہم بات کی ہے، سیاستن نہیں. ابا جو ہے نا وہ اپنے اس کے نام کچھ لگا دے تو آگے پیچھے پھرتا ہے. رحمہ کا ہے، رحمت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اپنے عاجزی پیش کرے، اور عاجز بن کر رہے، مال من نکالنے کے لیے نہیں ہے. پھر ایسا کر رہا. بہت ایسے ہوتے ہیں جو ابا سے کوئی چیز نام لگوانی ہے تو اس کی پھرتے رہیں گے، جب لگا لی تو پھر ابا کو آنکھیں دکھاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں منجی چاکتے جا. عجیب بات ہے. یہاں ہمارے شہر میں بعض ایسے نمونے اب بھی پائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. والدین کو
جو ہے وہ بیٹھک میں والدین ہیں، ان کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ روٹی نہ پانی، روٹی پانی محلے سے مانگتی، جبکہ بیٹا اچھا خاصا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ یہ فرمایا من الرحمہ واخفض لہما، اور جھکائے ان کے سامنے عاجزی کے بازو، من الرحمہ شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، وقل، اور یہ دعا بھی کرے رب ارحمہما، یعنی یہ صرف نہیں کہ ظاہر ہی کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے ان کے رب ارحمہما، اللہ میرے والدین پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح مجھے بچپن میں پالا تھا، مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اب اگر والدین کی خدمت کرنے میں وہ اس کو اتنی قدرت نہیں ہے، نہ مالدار نہیں ہے وہ، یا اس کو بہت مصروفیت ہے، یا معذوری ہے، یا کچھ مسئلہ ہے، تو پھر بھی اپنے قلب کے اعتبار سے اس کے اندر بہت اچھے والدین کے لیے جذبات ہونے چاہیے۔ اگر ظاہری مصروف ہے، یا دور رہتا ہے، یا غیر ملک میں ہے، یا ایسی، یا اس کے پاس اتنا مال پانی نہیں ہے کہ والدین کی کھلی طریقے پر خدمت کر سکے، وہ خود بال بچے دار ہے، تو قرآن نے اس کا بھی حل بتایا کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں والدین کے احترام، محبت، آج انکساری موجود ہے، ان کے بارے میں دل میں کوئی میل نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے اس کی بھی قدر فرمائی۔ ان تکون صالحین، اگر تم صالحین ہو، یعنی تمہارے اندر نیکی ہے والدین کے بارے میں، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یعنی والدین کی جو کوتاہی کمی کرو گے تم، جس میں کہ تم معذوری اور مجبوری کی وجہ سے پوری خدمت نہیں کر پاتے، تمہارا معاملہ ایسا ہے، تمہاری نوکری ایسی ہے، تمہارا حالات ایسے ہیں کہ تم والدین کی صحیح طرح خدمت کرنے پر قادر نہیں ہو، دور ہو یا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن دل تمہارا جو ہے والدین کے ادب اور احترام سے اور ان کی محبت سے معمور اور بھرپور ہے، تو ہم اس میں بھی تمہاری قدر کرتے ہیں۔ معافی نفوذ ارب عالم معافی، یہ دیکھو اس کو اس سے جوڑا، پہلے تو کہا عملاً کرو، اگر عملاً کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو دل کم از کم تمہارے دل میں میل نہیں ہونی چاہیے۔ ابا سے نہیں بولنا، ابا نے یوں کہا تھا، اما نے یوں کہا، یہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں بادشاہ، اگر والد بادشاہ بھی ہو اور بیٹا مزدور ہو، تو اپنی مزدوری میں سے اگر کچھ پیش کر دے تو اس بادشاہ کا دل کھل جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، چاہے اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹے کا تو کام ہے نا کچھ کرے، اپنے استطاعت کے مطابق کرے۔ رب عالم ان تکون صالحین، اگر تم نیک ہو، یعنی تمہارے دل میں والدین کے لیے اچھے جذبات ہیں، انہوں کان اوابین غفورا، اللہ اوابین کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی کوتاہی پر نادم بھی ہے، یار میں کچھ کر نہیں پاتا، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اوابین اوب سے، اوب میں نہ لوٹ کر بار بار اللہ کے دربار میں آنا اور توبہ کرنا، اس لیے اوابین کے نفل بھی ہوتے جو مغرب باب پڑے جاتے 6 سے 20 تک۔ اب والدین کے حق بیان کرنے کے بعد عزیز و اقارب اور دوسروں کے حقوق کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب والدین کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا حق ادا کرنا ہے، وہ آت ذل قربا حق کا ہو، اور دو قرابت والوں کو اس کا حق۔ روافظ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ذل قربا سے حضرت فاطمہ، حقوں سے باغ فتق مراد ہے کہ دے، اور آتے سے مراد رسول اللہ، اے رسول تو دے فاطمہ کو فدق، آتے فاطمہ تا فدق دے، یہ تفسیر ہے ان کے ہاں۔ شیعہ کیا ہے اس کی یہ تفسیر، آت ذل قربا حق کا ہو، ایک بہت موٹا سا جواب ہے، یہ آیات ہی مکی ہے، یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، وہاں پر کون سا باغ فتق تھا، تو مدینہ کی نہیں ہے، لیکن اس پر بڑی بحث انہوں نے کی ہے۔ حالانکہ یہ حکم امت کو دیا، یہ امت کے بارے میں چل رہا ہے، پیچھے سے چل رہا ہے امت کے بارے میں، عام احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے انداز ہے، کبھی جمع کے صیغے لاتے ہیں اللہ تعبدوا الا ایا، اور کبھی مفرد کے صیغے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے
یعنی یہ فن ہے، سمجھے نہیں، کہ ایک اس سے دوسرے میں، اس سے مفرد سے جمع، جمع سے مفرد. آت ذل قربا حقہ، قرابت دار اس کا حق دو. اگر صلح مراد ہے تو قرابت دار تو بہت سے تھے، اور بیٹیاں بھی تھیں، ان کے چچے بھی تھے، اور خود حضرت علی بھی تھے، تو سب کے سب شامل ہیں. اگر ایک صرف حضرت فاطمہ مراد ہے تو کیا مطلب باقیوں کے حقوق نہیں؟ والمسکین، اور مسکین اور محتاج کا حق کو دو. وابن السبیل، اور مسافر کو دو، مسافر ہیں ان کی خبر گیری کرو. ولا تبذر تبذیرا، لیکن لا تبذر تبذیرا، لیکن بیجا نہ اڑاؤ، یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی رکھو. بہت اہم بات ہے، میانہ روی رکھنی چاہیے ہر چیز میں، خرچ کرنے میں میانہ روی رکھو، نہیں کہ اڑا دے بس ان سب پر، ایسا نہیں ہے، میانہ روی رکھے. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ فرماتے ہیں مبذرین جو ہے بے موقع اڑانے والے، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. جو اس پر انجام، اس کا کیا انجام ہوگا جب بھیجا اڑا دیا جائے. اس لیے حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ نے والد صاحب سے فرمایا تھا کہ نیاز محمد تو مسافر آدمی ہے، روپے میں سے 4 آنے بچایا کر. یہ ہمیشہ نصیحت فرمائی. حالانکہ اس وقت تو کمائی اتنی ہوتی تھی، پہلے 15 روپے تنخواہ تھی، 50 روپے ہو گئی، 50 روپے تنخواہ تھی، 50 روپے، تو اس میں سے بھی 4 آنے بچایا کری، حکم تھا، وصیت تھی. یہ ہے المبذرین کا اخوان الشیاطین وکان شیطان ربی کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ کی نعمت کو ایسے اڑا دو، اس طریقے سے خرچ کرو اس کو. اور اگر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے عزیز و اقارب آئے ہیں بھی ہمیں کچھ چاہیے، یا آپ مسکین آیا یا کوئی مسافر آیا، اور آپ کا بھی نہیں ہے لیکن آنے کی امید ہے، کچھ دن میں اللہ تعالیٰ وسعت دے دیں گے، فصل آ جائے گی، ٹھیکہ آ جائے گا، کہیں سے رقم آ جائے گی، تو فرمایا کہ ان سے نرم بات کرو اور ان کو کہو بھائی بعد میں آ جانا بھی نہیں ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم اعراض کرو ان لوگوں سے، اگر تو اعراض کرے ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، ابتغاء امید میں اپنے رب کی رحمت کی، ابتغاء تلاش میں اپنے رب کی رحمت کی، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو، تلاش میں کہ بھائی رزق تم تلاش کر رہے ہو یا تمہیں امید لگی ہے، ترجوہا امید رکھتے ہو کہ یہ میں جو تلاش کر رہا ہوں یہ مجھے رزق مل جائے گا. فقل لهم قول میسورا، تو ان سے نرم بات کہو، ان سے کہو کہ بھائی انشاءاللہ 2 دن بعد آ جانا، 10 دن بعد آ جانا، میں انشاءاللہ کچھ کر دوں. میں فرماتے ہیں ولا تجل یدک مغلولۃ مغلولۃ الی عنقک، اور نہ بنا اپنے ہاتھ بندھے ہوئے گردن پر. یہ محاورہ ہے کہ گردن پر ہاتھ باندھنا، بخل کرنا. بخیل جو ہے اس کے ہاتھ گردن پر. حدیث شریف میں بھی آتا ہے یہ بخیل جو ہوتا ہے یہ پورا جو ہے وہ حلقے انسان کو ایک زرہ پہنی ہوئی ہے لوہے کی، حدیث میں آتا ہے. تو جب بخیل خرچ کرنے لگا تو سمٹ جاتی ہے، تو اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ گردن سے جڑ جاتے ہیں آ کر، وہ نکالنا بھی چاہے تو نکال نہیں سکتا. اور سخی جو ہے وہ جو خرچ کرنا چاہتا ہے تو ہلکے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آسانی سے خرچ کر لیتے ہیں. اور میں ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ بنا اپنی ہاتھوں کو گردن پر بندھا ہوا. ولا تبسطا کل البسط، اور نہ پھیلا پوری طرح پھیلانا، بالکل کھول دے لے ایسا بھی نہیں. فتقعد ملوما محسورا، فتقعد معلوما، تو بیٹھ جائے گا ملومن ملامت کیا ہوا. یہ بخل کی صورت میں جو لوگ لگا بڑا یوں بنا پھرتا ہے، یہ وہ لوگ برا بلا، بخیل آدمی کو خوب برا بلا کہتے ہیں ملومن. اور معصورا، اور اگر سب کچھ خرچ کر دے گا، معصورا حسیر اس جانور کہتے ہیں جو چل پھر نہ سکے، تو پھر بیٹھ جائے گا، اپنے کام بھی سارے رک جائیں گے کیونکہ مال پانی ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے تحت الاسباب رکھا ہے، تحت الاسباب رکھا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی لات مارو دنیا کو، فرمایا 4 دن دنیا نہیں ہوگی تو لات بھی نہیں اٹھے گی مارنے کے لیے، اس کے لیے بھی تو طاقت چاہیے، تو کیسے مارو گے لات؟
عجیب شریعت مطہرہ نے کتنی خوبصورت، اللہ اکبر، اللہ کے احکام ہے. متوسط چلو، خرچ بھی کرو لیکن اپنا بچا کے بھی رکھو. بھائی دوسرے کو بندہ خون دیتا ہے تو سارا ہی نکلوا دے گا تو خود کیا بنے گا اس کا؟ ہاں، جو زائد ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا. اس لیے قرآن نے خود کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. صحابہ نے پوچھا کیا خرچ؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا زائد خرچ کرو. عفو میں نا زائد، جو زائد ہے تمہارا وہ خرچ کرو، لیکن جو آپ کی بنیادی ضرورت کی چیزیں وہ نہ خرچ کرو. آپ کو بجلی کا بل دینا ہے، آپ کو گیس کا بل دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، گھر کے لیے کھانے پینے کا سودا جا کر لے کر آنا ہے، تو وہ اس زائد وہ خرچ کرو. ملومن ہے، ملامت کیا ہوا، الزام خوردہ. ملامت کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ بخل کے ساتھ. اور معصورہ کا تعلق ہے بست کے ساتھ. بات نہیں کہ پھر بالکل جو ہے نا وہ اس جانور کی طرح چل پی نہیں، اس طرح گھر میں بیٹھ جائے گا. وہ جب پیسے نہیں ہے تو کیا گھر والے کے فلانا کام فلانا کام، میں پیسے ہی نہیں ہے، موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے پیٹرول بھی نہیں ہے تو کیا کرے وہاں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بہت عجیب بات کی ہے کہ یہ جو حضرت موزل قرآن میں بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کسی کو نہ دینے سے اس کا کام رکنے والے نہیں ہیں، اور تمہارے دینے سے وہ غنی ہونے والا نہیں ہے. یہ غنی کرنا اور فقیر کرنا یہ مالک کا کام ہے. تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی ہمدردی میں سارا کچھ نکال کر دے دو اور فارغ ہو جاؤ. تم میں اس کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کو دے سکتے ہیں. اب اس پر اگر ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش میں جتنا سہولت ہو تم تعاون کرو اس کے ساتھ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر تم نہیں دو گے تو اس کا کام رک جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی سبیل پیدا فرما دیں گے. تمہارے نہ دینے سے کام رکنے والا نہیں، تمہارے دینے سے اس کا چلنے والا نہیں. یہ اگلی آیت، یہ آیت پچھلے سارے جو معاملات تھے خرچ کے اس کے اوپر دلیل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ان رب یبسط الرزق لمن یشاء. سمجھو اس آیت کو، بہت عجیب بات. بے شک تیرا رب جو ہے وہ پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہو یقدر، اور تنگ کر لیتا ہے. یہ کم دینا اور کسی کو زیادہ دینا یہ ہماری ایک آزمائش اور ہماری ایک تقسیم ہے دنیا میں. اس کا کوئی نہ ہمارے خزانوں میں کمی ہے اور نہ یہ ہے کہ کسی کو دیتے ہم زیادہ ہے تو اس کے ساتھ کو ہمارا خاص تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری رضا کی علامت ہے. یہ ایک دنیا میں آزمائش، کسی کو زیادہ کسی کو کم ہے. یہ قرآن نے کہا پیغمبر اسلام سے لا تمدن عینیک الی ما متعنا من ذات الحیات دنیا. ان کی دنیا داری کو نہ دیکھنا. وہ کہتے دیکھو اگر ہم سچ مقرب بارگاہ نہ ہوتے تو ہماری ایسے مال پانی نہ ہوتا، اور میں اس کو نہ دیکھنا. یہ تو ہمارے ایک نظام ہے. کم عالم آیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. کتنے بڑے بڑے عالم ہیں رزق سے تنگ ہے، اور کتنے جاہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں رزق کتنا ان کے پاس. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ. اس چیز نے عقل کو حیران کر دیا کہ اللہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے امیری غریبی کا. یہ ان کی چاہت پر ہے کہ یہ فلانی ڈگری ہوگی تو امیر ہوگا، ایسا کچھ نہیں. ڈگریوں والے تنگ دست ہیں، اور جاہل جو ہے نا وہ صدر بن رہے ہیں، منسٹر بن رہے ہیں، وزیر اعظم بن رہے ہیں سب. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا. بڑے بڑے پڑھے لکھے زندیق ہو گئے اس نظام کی وجہ سے، سمجھ نہیں آیا. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا. بے شک اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. اللہ کو خوب خبر ہے تو دے، اور خوب خبر رکھتے ہیں کون خرچ کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ابھی چل رہے ہیں تو اگلے رکوع میں جا کر پورے ہوں گے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے طالب آخرت کے لیے راستہ بتایا. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ نہ بھی بتاتے کہ خیر کے کام کرو، پھر بھی ہمیں اچھے کام کرنے تھے. کیونکہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی کل بھی بات گزری تھی. فرماتے خود انسان کی فطرت سلیمہ خود تقاضا کرتی ہے
اچھے کاموں کا اور توحید کا، لیکن یہ ان کا فضل خاص ہے کہ راستہ کھول دیا، ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دیا، بس اللہ تفصیلا، تاکہ بندے آسانی سے، کیونکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، حاکم ہے حکم دیتے ہیں، لیکن حکیم بھی ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ اس کو اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے عمل کرے آدمی، دل چاہتا ہے اس کے مضر اثرات کو اور اچھے کام کے اچھے جو ہے نا نتائج کو بیان فرما دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا، ورنہ دنیا میں آرڈر آ جاتا ہے یہ کام کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ میرے کہا نہیں، کوئی نہیں بتایا جاتا ان کا، بس حکومت کی طرف سے آ گیا، بس کرو بھائی، آپ کیا ملے کیا نہیں ملے گا اس پر کوئی پابندی نہیں، نہ اس کے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، نہ اس کی سہولت کا طریقہ، اللہ تعالیٰ طریقے بھی بتاتے ہیں سہولت کے، اور اس کے نتائج بھی بتاتے ہیں، اور پرایا پیرایا عنوان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ خود دل چاہتے انسان عمل کرے۔ انه کان بعبادہ خبیر، صدق اللہ مولانا عظیم۔ چلو بس بھائی آج اتنا ہی کافی۔